بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وذكرهم بأيام الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين النبي الكريم. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ کے دیوانے کہاں جاتے. اور ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، مقیم الدین اجمیری اور محی الدین جیلانی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس محفل نور میں قرآن مقدس کی دو جگہوں سے مخصوص آیات کریمہ کو میں نے پیش کیا ہے. پہلی سورہ توبہ آیت کریمہ نمبر 36. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے. آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہی یہ گنتی، اور ان 12 میں سے 4 وہ مقدس مہینے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بزرگ ہیں. ان 4 مہینوں میں اگر اسلامی سال کے اعتبار سے لیں تو 7ویں نمبر پر رجب، پھر اس کے بعد شعبان اور رمضان کو چھوڑ دیں. رمضان کی ایک الگ فضیلت ہے، ایک الگ اس کی شان ہے، اور شعبان کی ایک الگ فضیلت ہے. لیکن ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ذیقعدہ عید والے مہینے کے بعد، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ تینوں لگاتار بزرگ مہینے ہیں جن کی حرمت قرآن سے بتائی ہے، جن کا احترام کرنے کا حکم قرآن سے ثابت ہے. اور موضوع سخن بناتے ہوئے دوسری جگہ سے جو میں نے آیت کریمہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سورہ ابراہیم آیت کریمہ نمبر 5 فرمایا وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد کرو. اللہ کے دن کون ہے؟ عام طور پر جب ہم یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں تو لاکھ مصیبت پریشانیاں آنے کے باوجود بھی ہمارا حریف یہ کہتا ہے کہ تم لوگ کسی بزرگان دین کے عرس کو دن کہتے ہو، اور پھر دلیل لاتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں دنوں کی یاد منانے کا حکم دیا، اور پھر عرس منا لیتے. بزرگان دین کے عرس کو دن قرار دیتے، وہی دن، اور پھر قرآن سے دلیل لاتے ہو اور پھر عرس منا لیتے. اگر عرس منانا شریعت میں ہوتا تو بتاؤ ابو بکر صدیق کا عرس کس دن مناتے ہیں؟ یہ وہابیوں کے اعتراض ہے، سنیوں کا نہیں. اگر عرس منانا
اسلاف سے ثابت ہوتا تو بتاؤ عمر فاروق اعظم عرس کب مناتے؟ اگر عرس منانا صحابہ کے نزدیک ہوتا تو بتاؤ عثمانی غنی حضرت علی مشکل کشا کا عرس کس دن منانا؟ یہ ایسا ہمارے حریف اسلام دشمن عناصر کا سوال ہے جو آج دہلی سے لے کر کشمیر اور کنیا کماری ہر جگہ مار کھا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، مگر بزرگوں کے تعلق سے اس کے سینے میں جو دشمنی بھری ہے وہ اس کے باوجود بول رہا ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے، آپ میں سے جن لوگوں کے لوگ دہلی میں رہتے ہوں گے اس سال کو چھوڑ دیجیے، اس سال تو بڑی مصیبت ہے۔ آج ہم اپنے یہاں جشن منا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں اور طرح طرح کی رنگین تقریبات منعقد کر کے پڑھے لکھے لوگ اپنی بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر ذرا سا وہ سوچ لیں یہ پڑھے لکھے نام نہاد لوگ کہ آج پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے گھروں اور باہر کیا بیت رہی ہے تو وہ جشن منانا پسند نہ کریں، یا تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی دیوار کا ایک حصہ ٹوٹ رہا ہو اور دوسرے حصے پر کھڑے ہو کر کے وہ ناچ رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آج پورے ہندوستان پر مسلمان مارا کاٹا جا رہا ہے اور کچھ لوگ جشن منا رہے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ بہرحال قاسم نانوتوی وہابی دھرم کا یہ فاؤنڈر میں سے ہے، اس نے بنیاد رکھنے میں بڑی مدد کیا ہے وہابی اور دیوبندی مذہب کو۔ اس کے مدرسے میں جو لوگ پڑھتے ہیں اس کو قاسمی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قاسمی۔ 2 قاسمیوں کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تصویر ویڈیو اسٹیل، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، ضرورت کے تحت کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ جا رہے تھے دہلی کی اس جگہ پر جہاں حالات بڑے نازک تھے، تو ہماری گاڑیوں کو روکا گیا، توڑا گیا، مارا گیا۔ اب ہم پورے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بچائیے، ہمیں بچائیے۔ ہمارے احباب کچھ وہاں جان پہچان کے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب سمجھ میں بات آ رہی ہے، بچائیے۔ ایک صحیح عقیدہ مسلمان آگے کہتا ہے، آپ مصیبت کے وقت مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں بچائیے، ہم بھی مصیبت کے وقت اللہ کے ولیوں سے اپیل کرتے ہیں بچائیے۔ توجہ سے سنیے گا، چلیے ہماری نہیں آئی۔ اتنی مصیبت کے باوجود وہ دیوبندی مکتب فکر کا شخص کیا کہتا ہے، اس کا ذرا جملہ سنیے۔ کہا کہ ہم جو بچانے کی اپیل کر رہے ہیں وہ زندوں سے، قبر کے مردوں سے نہیں۔ اتنی مصیبت کے باوجود بھی اولیاء کرام بزرگان دین کو وہ قبر کا مردہ کہہ رہا ہے، اور ہمارا کچھ عناصر ایسے ہیں ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں، ان کو سینے سے لگا دیا جائے۔ بے شک ہر مصیبت پر ہم ہی آواز اٹھاتے ہیں، ہر مصیبت پر کام آتے ہیں، شرط ہے کہ تم اللہ کے ولیوں کو مردہ کہنا اور ماننا چھوڑ دو تو انہی کی برکت سے مدد آئے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر اتنی پریشانی کے باوجود بھی آج کہہ رہے ہیں زندوں سے مدد مانگ رہے، مردوں سے۔ آپ سوچیے کیسے ہمارے اپنے ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں اتنی مار پڑنے کے باوجود بھی۔ اور میں نے اپنے لوگوں سے جہاں جہاں میرے لوگ تھے، حالانکہ وہ اس جگہ پر بھی جہاں پر معاملہ ہوا، ابھی وہ لوگ کیمپ میں ہیں، سیکورٹی فورس پر سے اٹھا کر صبح میں سب کو لے گئے تو جا کر جگہ رکھیے، کچھ لوگ مسجد میں چلے گئے، کچھ لوگ ہمارے اوراق میں جیسے جن کا مکان محفوظ علاقے میں وہاں بہت پرخطر کا ہے۔ کہنا تھا میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ راضی میں ایک خاص قسم کا گھر جھنڈا لگا دیا گیا تاکہ پہچان میں آ سکے کہ یہ ہے، یہ وہ ہے۔ اور اس کے بعد حملہ آور آئے اور جھنڈے کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ میرا اپنا ہے، اور جس پر جھنڈا نہیں تھا گجرات ماڈل کے اعتبار سے
یہ غیر ہے، اس کو مارو، اور جھنڈے کی پہچان کی بنیاد پر۔ اس کے باوجود بھی مرنے اور گاڑیاں ٹوٹنے، گھروں کے تباہ ہونے کے بعد بھی کہتا ہے کہ ہم نے زندوں سے مدد مانگی ہے، مردے سے، اور یہ رام کو ملا کہتا ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے گناہوں پر اڑے رہنے کا جذبہ دے دیتا، جیسے شیطان، بولی جیسے شیطان۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابلیس سے کہا کہ تو توبہ کیوں نہیں کر لیتا، کیوں راندے درگاہ اب تک ہے؟ کہا توبہ کروں گا۔ اپنے رب سے جب طلاق پوچھائے کہ میری توبہ کی کوئی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ہاں میں رحیم ہوں، کریم ہوں۔ ایک صورت ہے، وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر کے، قبر کو شیطان کو جب آدم علیہ السلام سے متعلق موسیٰ علیہ السلام نے کہا تیرے توبہ کی یہی صورت ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اب قبر کو سجدہ کرنے۔ اس نے کہا جب مٹی کو میں نے سجدہ نہیں کیا تو قبر کے پتھروں کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو جس کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینا چاہتا ہے اس کو احساس کا مادہ توبہ کی توفیق چھین کر ختم کر دیتا ہے۔ آج وہی ہے۔ بہرحال ہم سب پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جو اہل ایمان پر مصیبتیں آئی ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے دعا تو ہمارا ہتھیار ہے، دعا بھی کریں اور تدبیر بھی کریں، اور اس کو عبرت بنا کر کے اپنے علاقے کو، اپنی ذات کو، اپنے اپنوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ محبت کے ساتھ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مشرق پڑھیں اس کا جواب، ہم لوگ کسی چیز کو بناتے نہیں ہیں، قرآن نے جو بتایا ہے اس کی تشریح ہم لوگ پیش کرتے ہیں، اس کی تشریح۔ اب جواب سنیں۔ قرآن نے کہا وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی یاد دلانا۔ سورہ مریم 12 نمبر 16 کی آیت کریمہ نمبر 13 سے لے کر 19 تک پڑھ لیجیے۔ سورہ مریم 12 نمبر 16 آیت کریمہ نمبر 23 سے 40 تک پڑھ۔ ایک جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پیدائش کی پوری تفصیل ہے، پیدائش کی پوری تفصیل ہے، اور ایک جگہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے میلاد کا ذکر ہے، جس سے ان کو چڑھ میلاد سے قرآن میں اسی کا ذکر ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ زکریا علیہ السلام کا بھی قول یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ ولدت کا ذکر ہے، ولدت کا معنی کیا ہے؟ ولدت سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے متعلق جو قرآن میں ارشاد ہے، ان دونوں کے متعلق زکریا علیہ السلام کے جب بیٹے یحییٰ پیدا ہوئے اس سے تعلق رکھتے ہوئے جس دن یہ پیدا ہوئے اس دن پر سلام، اس دن پر سلام۔ اب اس کی تشریح مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے تعلق ہے جس دن کو، وہ دن ایام اللہ ہے۔ وہ دن چاہے وہ پیدا ہو، چاہے وہ ہجرت کریں، چاہے وہ وصال کریں، جس دن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے وہ دن
اللہ کے دن ہے، وہ دن۔ اب جب یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکرہم بأیام اللہ کی تشریح کے جس دن اللہ کے ولیوں سے جس دن کو تعلق ہو وہ دن اللہ کے ہیں، اب کوئی جو کہتا رہے ہم یہی کہیں گے جس دن پیدا ہوئے وہ جشن بھی مناؤ یوم ولادت، اور جس دن انتقال کیے وہ عرس بھی مناؤ، اور عرس شرعی ہے کہ تمام گناہوں سے پاک ہو کر اللہ اس کے رسول کے راضی کرنے والا کام کرو، صحیح عرس یہ ہے۔ میلہ، ڈھول باجا گاجا، ناچ مجرا، افراتفری، عورتوں مردوں کا اختلاط، بدن سے بدن کا چھڑ جانا، ٹچ تو بڑی دور کی بات ہے، چھڑ جانا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسلام کا حصہ یہ ہے، آپ بتائیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر حمزہ ابن شہید ہو گئے، اس عالم میں شہید ہوئے، اس عالم میں شہید ہوئے کہ ہند بنت عتبہ، اس نے قسم کھائی، عورت ہے، بیٹی ہے، کہ امیر حمزہ نے میرے باپ دادا کو قتل کیا، جب تک ہم اس کے نام کان دل گردہ پھیپڑا نہیں چبا لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، قسم کھائی، اور اپنے قسم کو پورا کیا۔ جب اس کا غلام حبشی اس نے نیزہ مار کر امیر حمزہ کو شہید کر دیا، اس کو خبر دی تو ہند بنت عتبہ آئی اور سینے کو پھاڑا، حبشی نے اس کو کلیجہ چبا کے اپنے جسم کو قتل کیا، ناک کان کاٹ لیے گئے، اس کو عربی میں مستلا کہتے ہیں، چہرہ بگاڑ دینا، ناک کان کاٹ کر کے چہرہ کو مسخ کر دینا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو میرے آقا کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور امیر حمزہ کے جب اہل خانہ آئے، ان میں خاتون تھی، تو فرمایا ان کو ناش نہ دکھاؤ، اس لیے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا جذبہ تھا! انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ضرور دیکھوں گی اپنے بھائی کی لاش کو، اس لیے کہ مجھ کو فخر ہے کہ میرا بھائی آپ پر قربان ہوا ہے، اسلام پر مجھ کو غم نہیں ہے۔ لیکن کہیں سے بھی دکھا دیجیے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گئی اور جا کر کے دیکھا، اور دیکھ کر کے انہوں نے باہر نکلی اور دیکھنے میں جا، ایک شہید جو اپنے گھر کا ہو اس کے لیے فاطمہ نہیں نکلتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اور بہنیں میلہ کھیلا کے دوران عرس کے نام پر جو جاتی ہیں، ان کے لیے کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد آج سجادہ نشین اور خانقاہوں میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا بھی تجربہ ہے کہ نہ ان کی داڑھی شریعت کے مطابق، نہ ان کے یہاں نماز، نہ ان کے معاملات قرآن اور حدیث کی روشنی میں، باپ داداؤں کی مفت میں ملی گدی پر بیٹھ کر کے شریعت کا حکم کرتے ہیں، اور آپ جیسے سیدھے شریف اللہ کے ولیوں کی محبت دل میں رکھنے والوں سے نذرانے وصول کر کے آج عیاشی کر رہے ہیں۔ یہی صحیح ہے۔ آپ جا کر دیکھیں میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ایسے پرفتن دور میں بہتر یہ ہے کہ سناٹا میں بہت دل چاہے تو جب ایک دم سناٹا بھیڑ بھاڑ کم ہو تو آپ جائیں، زیارت کریں، لیکن اس وقت کوئی نہیں جائے۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کہ میرا قلعہ نہیں ہوگا، اس کے دلچسپی کا سامان نہیں ہوگا۔ سوچ کے دیکھیں، اگر ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو تنہائی میں ان کے مزار شریف سے قریب بیٹھ کر کے اگر کچھ عرض و معروض کا موقع ملا تو اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم لوگ جاتے ہیں میرے کھیلے میں تفریح کرتے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے تو ذرا اچھا لگتا، تو بزرگ بھی جانتے ہیں یہ میلہ کے لیے آیا، اگر میرے لیے آتا تو میری قدم آنی ہے۔ لیکن میں نے نوجوانوں سے بات کیا کہ تمہارے ساتھ اتنے نوجوان گئے تھے، بتاؤ کس نے جا کر کتنی دیر تک وہاں کچھ پڑھا؟ کہا مولانا صاحب بہت
بہت کم فاتحہ کے لیے پیش کر دیا، ایک چھوٹا سا مزار شریف کی چادر کا ٹکڑا ملا، اس کو لے لیا، لے کر کے آدھی شریف اس نے رکھی، آدھی اس کو لے لی، اس کی فاتحہ ہو گئی۔ اس کے بعد باہر آیا، لوگوں کے لیے مٹھائیاں یہ وہ خرید کر کے اپنے فاتحہ کے ہم عرس میں گئے۔ اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ فائدہ کیسے ہوگا وہ دیکھیں، توجہ سے سنیں۔ جس دن اللہ کے ولی انتقال کرتے ہیں اس دن ان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے، اور اس دن ان کی روحانیت توجہ زیادہ کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن روحانیت بڑھ جائے اور ہمارا نوجوان لڑکی کو لے کر جائے یا لڑکی کے لیے جائے اور روحانیت بڑھی ہوئی ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے صاحب مزار دیکھ رہے ہیں روحانیت بڑھی، صاحب مزار دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے وہ شخص جو محلے میں ملنے کا موقع نہ ملا تو باہر جاتا ہے، ایک ولی کی بارگاہ میں گناہ کرتا ہے، وہ شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ سوچیں گے کہ نوکری مل گئی، یہ مل گئی، وہ مل گئی، یاد رکھیے اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو دنیا دے دیتا ہے، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو دین دے دیتا ہے، اور اللہ جس پر فضل فرماتا ہے اس کو دین اور دنیا دونوں عطا فرماتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کبھی اپنی غریبہ میں جھانک کر دیکھیں کیا تھا طریقہ؟ ہمارا بھی من کرتا ہے جانے کا مگر اس میں ہم نہیں جاتے، جو ہم دیکھتے ہیں وہ برداشت ہوتا نہیں اور اچھا لگتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اس دن اپنے گھر میں آپ خوشبو جلا لیجیے، قرآن پڑھیے، درود شریف پڑھیے، یاسین شریف پڑھیے، سورہ ملک پڑھیے اپنے بال بچوں کے ساتھ، پورے فیملی کے ساتھ، اور اس کے بعد جو پڑھ لیجیے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے، اور تمام بچے آمین ہیں، عورتیں آمین ہیں، اور جو کچھ گھر میں پکائیں عورتیں پکا لیں، تاکہ یہ رہے کہ ایک اللہ کے ایک بندے کی یاد بناتے ہوئے آج گھر باہر سب مصروف، مرد بھی مصروف، عورتیں بھی پکانے میں مصروف، اور پکائیں تو کیسے ذرا یہ پکائیں تو پاک صاف آدمی، لیکن فاتحہ کی شیرنی پکانے میں اگر عورت کے ساتھ مہینہ والا معاملہ آ جائے تو ایسی صورت میں فاتحہ کا تبرک پکا سکتی ہے، مصلی پر جا کر رکھ سکتی ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتی، پکا سکتی ہے۔ اس کو سمجھ دلیل کیا ہے میرے پاس؟ اللہ کے پیارے نبی کی یہ منبر ہے، یہ دروازہ ہے گھر کا دروازہ، دروازہ کھلتا ہے اللہ کے نبی منبر پر آتے ہیں، یہ ہے دروازہ، یہ ہے مصلی۔ مصلی اگر بچھا ہوا ہو اور مسجد ایسی ہے کہ جماعتیں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کاروباری آ رہے ہیں، اگر یہ مصلی اٹھا ہوا ہو، تہ کیا ہوا ہو تو لوگ سمجھیں گے جماعت ہو گئی، آ کر اپنی جماعت پڑھیں گے، اپنی نماز پڑھیں گے، چلے جائیں۔ اور بچھا ہوا ہے تو ممکن ہے کہ لوگ اس وقت تو ٹائم ٹیبل نہیں تھا، انتظار کریں گے کہ مصلی بچ گیا، جماعت کا وقت ہوگا اور ہم جماعت پڑھیں۔ مصلی بچھا ہوا تھا، اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا کہ مصلی لپیٹ دو، کیا کرو؟ مسئلہ بہت سے لوگ مصلی بچھاتے ہیں، ذرا سا کونا لوٹ دیتے ہیں، کونا تھوڑا سا الٹ دیتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے کیوں، کہا شیطان نماز پڑھے۔ اگر شیطان نماز ہی پڑھتا تو شیطان پڑھتا، غلط ہے، بے معنی چیز، بے معنی چیز، بلکہ شیطان بے حرمتی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بے حرمتی کرتا ہے، اس لیے یا تو پورا لپیٹ دو یا پورا کھول دو، اس کو یاد رکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے عائشہ صدیقہ کو کہا کہ مصلی لپیٹ دو، تو اپنے حجرے کے دروازے سے ہاتھ نکالیں گی اور مصلی پکڑ لیں گی، لپیٹ کے رکھ دیں گی۔ دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو اس کیفیت میں ہوں، شادی شدہ حضرات جلدی سمجھ جائیں گے، یا رسول اللہ میں اس کیفیت میں ہوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تیرے بدن میں ہے، تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی عورتوں کو بھی
شیریں تبرکات پکانے کا اختیار ہے۔ اب کوئی یہ پوچھنے آئے گا کہ مولانا صاحب میرے گھر میں ایسا ہے، شیریں پکائے گی کہ باہر سے جائے؟ مسئلہ معلوم ہو گیا؟ اختیار ہے۔ جو دلیل تھی میں نے عائشہ صدیقہ کی دلیل، عائشہ صدیقہ ہاں بڑھاتی مسلح لپیٹ دیتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ اس حال میں ان کا عمل کیا تھا؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اس کیفیت میں ہوتی اور اللہ کے پیارے نبی کا سر دھوتی، ان کے بالوں کو کنگھا کرتی۔ اگر ان کے بالوں کو کنگھا کرنا اور سر کا دھونا بھی اس کیفیت میں اگر میں یقیناً ناپاک ہوتی اور میری ناپاکی میری مدد سے چھوٹ کر ان کے سر پہ لگتی تو ان کے بال کو دھونا کیسے ہو سکتا؟ اس سے پتہ چلا عورت مخصوص معاملے کے علاوہ سب کر سکتی، مخصوص معاملے کے علاوہ سب کر سکتی ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، اتنا ذہن مضبوط رکھیے کہ جو بات آپ کو بتائی جائے اس سند کے ساتھ بتائیں۔ بہرحال تو میرے محترم دوستوں سب گھر پر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے درود شریف یاسین شریف سورہ ملک پڑھیں اور پڑھ لینے کے بعد اگر ایسا ہے کہ آپ کو صاحب مزار کے عرس کا ٹائم معلوم ہے، مثلا سرکار غریب نواز کی چھٹی شریف میں صبح 9 بجے، کتنا 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک وہاں پر جو ہے کل شریف ہوتی ہے۔ کتنے بجے سے؟ 9 سے 10 9 سے 10 میں بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کر کے جو پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد گھر کا گارجین متبرک بزرگ نماز ہاتھ اٹھائے دعا کرے، سب اہل خانہ ان کی بال بچے بہن ماں اس دعا میں شریک ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر خراج عقیدت جا کر کے میرے کھیلے میں گم ہو جانا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اب توجہ چاہوں، بزرگ کی توجہ بڑھی، بزرگ کی توجہ بڑھی ہوئی۔ آج رجب کی کتنی تاریخ ہے؟ 3۔ آج رجب کی کتنی تاریخ ہے؟ آج رجب کی 3 تاریخ۔ یہ اتنا بزرگ مہینہ ہے کہ 6 تاریخ پیر کے دن سرکار نواز کا عرس، جمعرات کے دن 9 تاریخ بڑا ہوا، 15 تاریخ کو امام جعفر صادق کا وصال شہادت، 22 تاریخ کو امین معاویہ کا وصال اور شہادت۔ کنڈی کی فاتحہ 15 کو بھی کرتے، 22 کو بھی کرتے اور 27 رجب کو بھی کنڈی کی فاتحہ، 3 تاریخ ہوتے۔ پھر اس کے بعد شب برات، پورا مہینہ یادوں سے بھرا ہوا، یادیں ہی یادیں ہی سے یہ پورا مہینہ۔ تو میرے محترم اس بزرگ مہینے کا ہم احترام کریں، شریعت کے مطابق کام کریں، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کریں اور جو اس کا طریقہ میں نے بتایا اس پر عمل کریں۔ پھر آپ اپنے دہلی یو پی کی پوری زمین پر پریشان حال مسلمانوں کے لیے آج جمعہ کو بھی دعا کرنی ہے اور روز دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ بھی دعا کرنی ہے اللہ اپنے جو وہابی جو بڑھتی جماعت اسلامی غیر اسلامی ہیں ان سب کو تو ہدایت کی توفیق عطا فرما کر سچا مسلمان بنا دے اور مومن بن جائیں۔ تو قرآن کا ارشاد ان کنتم بآیاتی مومنین، اور جب مومن بن جائیں تو مولا ان کی جان، ان کے مال، ان کے منال، مکان سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ قرآن نے بھی کہا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم تباہ ہونے کے لیے آئے نہیں، تم برباد ہونے کے لیے نہیں آئے۔ قرآن نے کہا کوئی غم نہ کرنا، کوئی خوف نہ کرنا، تم کامیاب ہو کے شرط ہے مومن بن جانا۔ اگر تم ناکام ہو تو سمجھ لو تم مومن نہیں، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو سمجھ لو تم مومن ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آمین۔ یا رب